ناظرین، ہم بات کریں ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے. حبیب صاحب، پولیٹیکل رسک جس کی آپ بھی بات کر رہے تھے پہلے پروگرام کے شروع میں، اس سچویشن میں یہ جو ہم اس وقت اقدامات کر بھی رہے ہیں، یہ کتنے زیادہ سود مند ثابت ہوں گے یا کتنی دیر تک چلیں گے؟ بالکل نہیں چلیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ اگر کسی کمرے میں آپ ہوں اور اس کی چھت آپ کو لگ رہا ہے کہ گرنے والی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اگر اس میں کڑیاں پڑی ہیں تو چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، اس کا سیمنٹ ہے تو آپ کو گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کیا آپ اس کمرے میں سٹے کرنا پسند کریں گے؟ بالکل نہیں. بالکل نہیں کریں گے. آپ فوری طور پر اس کمرے سے نکلیں گے. اکانومی دراصل سیاست کی چھت کے نیچے ہوتی ہے. اگر سیاست میں آپ چرچراہٹ کی آوازیں آتی رہیں، آپ کو یہ لگے کہ سسٹم کسی بھی وقت گر سکتا ہے، آپ کو یہ لگے کہ کسی بھی وقت کوئی احتجاجی تحریک اس حکومت کو اپنے ساتھ بہا کے لے جا سکتی ہے، تو کبھی بھی آپ کے ہاں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. انویسٹمنٹ میں بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے دو طرح کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ایک وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس پہ حکومت کسی دوسری حکومت کو گارنٹی کرتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے مثال کے طور پہ چائنا کو گارنٹی کر دیا کہ آپ IPP لگا لیں، ایک اس طرح کی انویسٹمنٹ ہے. اور دوسری انویسٹمنٹ کوئی اور اس طرح کی، جی آپ آئیں اور سڑک بنا لیں یہاں پہ، ہم آپ کو آئندہ کے لیے ہم آپ یہاں سے ٹول ٹیکس وصول کرتے رہیں. یہ انویسٹمنٹ جو ہے نا، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ہم اس کو معروف معنوں میں انویسٹمنٹ کہنا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ون ٹائم آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک اگر آپ نے IPP لگایا ہے، ایک آپ نے بجلی کا کارخانہ لگایا، مشین آئے گی باہر سے، انجینئر آئیں گے باہر سے، جگہ صرف آپ کی ہوگی، اس کے اوپر لگا کے 4-6-50 بندے آپ وہاں پہ ملازم ہوں گے، باقی پھر ایک اگریمنٹ کے تحت آپ پیسے کما رہے ہوں گے. تو لہٰذا آپ بہت کچھ نہیں کر رہے. اصل انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے جب آپ کا لوکل انویسٹر، جو آپ کا اپنا پاکستانی شخص ہے، وہ موو کرتا ہے، اور وہ موو کرتے ہوئے آتا ہے، وہ چھوٹا کوئی ریسٹورنٹ بناتا ہے، 4-6 آدمیوں کو نوکری دیتا ہے، سارے انگریڈینٹس پاکستان سے ہی خریدتا ہے، پاکستان میں لگاتا ہے، پاکستان کے لوگوں کو کھلاتا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں، یہ میں آپ کو چھوٹی مثال دے رہا ہوں، اس کے بعد آپ آ جائیں، کوئی آپ کو یہاں پہ پنکھوں کا کارخانہ لگاتا ہے، مینوفیکچرنگ کا کوئی کام کرتا ہے، جیسے گجرات میں لگے ہوئے ہیں، گجرانوالہ میں لگے ہوئے ہیں. اچھا، اس طرح کہ جب آپ لگاتے ہیں پروجیکٹس تو اس میں آپ لوگوں کو لے کے آتے ہیں، ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں، اب لانگ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ گرو کر رہا ہے. یہ راستہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو یہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا. ہم ہمیشہ بائی پاس کرتے ہیں، اچھا چائنا کی منت کر لو، سعودی عرب کی منت کر لو، کسی اور کی منت کر لو، انہیں کوئی پروجیکٹ بہت ہی سستے داموں دے دو جس میں ان کے پیسے ہمیشہ بنتے رہیں، اور بس ٹھیک ہے، سکون سے وہ کھاتے رہیں. اسے کہتے ہیں رینٹ سیکرز اکانومی. یہ رینٹ سیکرز کی اکانومی ہم نے پاکستان میں بنا دی ہے. آپ کے پاس جنریٹر ہے، آپ لگا لیں، بجلی حکومت کو دیں، پیسے اپنے جیب میں ڈالتے رہیں. رینٹ سیکرز. آپ کے پاس مکان ہے، کرائے پہ دے دیں، پیسے جیب میں ڈالتے رہیں، آپ نے کرنا کچھ نہیں. آپ کے پاس حتیٰ کہ اب لوگ یہ شروع ہو گئے کہ زمین ہے تو ٹھیکے پہ دے دیں، آرام سے گھر بیٹھے پیسے جیب میں ڈالتے رہیں. یہ رینٹ سیکرز جو اکانومی ہے، اس کو آپ کو ڈسکریج کرنا پڑے گا، اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا لوکل انویسٹر سٹیپ ان کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے، ہمارے ہاں بے شمار انڈسٹریز ہیں، اس میں مطلب ان کو ری آرگنائز کرنا پڑا. مثال آپ پاکستان میں کتنی بڑی ریلوے کی، کتنی بڑی ریلوے، لیکن آپ ذرا تصور کیجئے کہ ڈاؤن اسٹریم، یعنی ریلوے کو چلانے کے لیے بھی تو ایک انڈسٹری کی ضرورت ہے نا. کیا ہم نے لگائی؟ نہیں. ہم نے چھوٹی سی انڈسٹری بھی نہیں لگائی ریلوے سے متعلق. اچھا، ہمارے پاس اور بہت سارے کام ہیں. ہماری ڈیفنس انڈسٹری اتنی بڑی ہے، ہمارا انڈسٹریل جو کئی ہیوی کمپلیکسز ہیں ٹیکس لا کے. اچھا، وہاں پہ ہم نے نیچے کی انڈسٹری لگائی؟ نہیں لگائی. جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹرانسفارمر بنے، جہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں بنے، ایک کوئی بڑی چیز بن رہی ہے، میں اس کو، آپ نے ایک بڑی فیکٹری بڑی چیز بنانے کی لگائی ہے، آپ ٹی وی بنا رہے ہیں، آپ اس طرح کی کوئی چیز بنا رہے ہیں، میں اس میں کوئی پرزہ چھوٹا سا بنا رہا ہوں. یہاں پہ ایک پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے. وہ ایکو سسٹم پاکستان میں جب تک ڈیولپ نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا، IT اور ایگریکلچر، وہ ہیں چیزیں ابھی جیسے عارف حبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت تیزی سے ہم کام کر سکتے ہیں. آج آپ کریں ایگریکلچر میں کام، 6 مہینے میں آپ پروفٹ لے لیں، ٹھیک ہے نا، رزلٹ آ جاتا ہے. لیکن ایگریکلچر میں جو صورتحال ہم نے کی ہے،
جو کر دی ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایگریکلچر میں بھی 2-2.5% جو ریگولر گروتھ ہے اس سے زیادہ آگے جا سکتے ہیں. اس کے لیے جو کچھ آپ کو کرنا ہے وہ آپ نہیں کر رہے. اور انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ جو ندیم الحق صاحب کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کو بالکل معلومات کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے اندر وہ عقل ہی نہیں ہے کہ ایگریکلچر جیسے سادہ معاملے کو بھی آگے تیزی سے بڑھا سکیں. نیت کے ساتھ ساتھ ہمیں اہلیت بھی چاہیے تبھی ہم معیشت کو دیتے ہیں.